سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ظاہری و باطنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی چیز ایمان ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کے احوال مثلا حشر، حساب و کتاب، جنت دوزخ وغیرہ سے آگاہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہاں بدبختی سے بچنے اور نیک بختی حاصل کرنے کے اسباب سے بھی مطالعہ فرمایا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی علامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ دوستو، دور حاضر قیامت کی نشانیوں سے لبریز ہے۔ ہر نیا دن کسی نئی علامت قیامت کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عنقریب فتنے رات کی تاریکیوں کی طرح پھیل جائیں گے۔ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں علم اٹھا لیا جائے گا اور قتل کی فراوانی ہوگی۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ میں کیوں قتل کیا جا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کردہ قیامت کی نشانیاں: جب تمہارے اہل حکومت بدترین ہو جائیں گے اور اہل ثروت بخیل ہو جائیں گے اور سلطنت کے معاملات عورتوں کی مرضی پر طے پائیں گے، اقوام کفر تمہیں اپنا لقمہ بنانے کے لیے ایک دوسرے کو اس انداز میں بلائیں گے جیسے دسترخوان پر دعوت دیتے ہیں۔ جب اسلام صرف بطور نام اور قرآن صرف تحریر میں رہ جائے گا، مسجدیں آباد مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، ان کے علماء زیر افلاق تمام مخلوق سے بدتر ہوں گے، فتنے انہی میں پیدا ہوں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے، مرد بیویوں کے تابعدار، ماں کے نافرمان ہوں گے، دوست کو اپنا اور باپ کو غیر سمجھا جائے گا، فاسق و فاجر قوم کے سردار بنیں گے، انسان کے شر سے ڈر کر اس کی عزت کی جائے گی، ناچنے گانے والی عورت اور باجوں کا رواج ہوگا، لوگ امت کے بزرگوں پر لعنت کریں گے، اہل ایمان اپنے خاندان میں بھیڑ بکری سے کمزور تر اور بے وقار ہو جائے گا، مسجد کی محرابیں آراستہ کی جائیں گی اور دل ویران ہوں گے، عیب نکالنا، چغل خوری اور تانا زن زیادہ ہو جائیں گے، لوگ نمازیں نہیں پڑھیں گے، امانت ضائع کریں گے، یعنی امانتوں میں خیانت کرنا عام ہو جائے گا، سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، قتل و خون ریزی معمولی بات بن جائے گی، اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، دین بیچ کر دنیا خریدیں گے، رشتہ داروں سے بدسلوکی کریں گے، انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا، ریشم کا لباس پہنا جانے لگے گا، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی زیادتی ہوگی، اچانک موت عام ہو جائے گی، خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا، امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، تہمت لگانا عام ہو جائے گا، بارش ہونے کے باوجود گرمی ہوگی، مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا، سلام جان پہچان والوں سے رہ جائے گا، پہلی رات کے چاند کو صاف دیکھا جائے گا تو کہا جائے گا کہ یہ 2 راتوں کا ہے، لوگ عمارتوں میں پھیل جائیں گے، دین بگڑ جائے گا، خون بہے گا اور سجاوٹ ظاہر ہوگی اور عمارتوں کو معزز بنایا جائے گا، بے وقوفوں کی حکومت ہوگی، عورتیں پہننے کے باوجود عیاں ہوں گی، چھوٹے کی خوب دیکھ بھال کرو گے اور بڑے کو بوڑھا بنا دو گے، بازاروں میں اس طرح چلیں گے کہ ان کی رانیں ظاہر ہوں گی، میری امت طرح طرح کے خوبصورت چمڑے کے جوتے پہنے گی اور انہیں خوب چمکائے گی، خواہ مرد ہو یا عورت، صرف باتیں رہ جائیں گی اور عمل ختم ہو جائے گا، زبانیں بدل جائیں گی اور دلوں میں بغض ہو جائے گا،
اور لوگ صلہ رحمی ترک کر دیں گے۔ مرد ایسی زینت کریں گے جیسے ایک عورت اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے، وہ عورتوں کی طرح شنگار کریں گے۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں علماء کم ہوں گے اور واعظین زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی تائید ایسے لوگوں سے کرائے گا جو خود مسلمان نہ ہوں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو پھر انتظار کرو کہ یا تو تم پر اللہ کی سرخ آندھی آ جائے، یا زلزلے برآمد ہوں، یا لوگوں کی شکلیں مسخ کر دی جائیں، یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، یا کوئی اور عذاب آئے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔